اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین۔ آج کی حدیث کا انتخاب کتاب تحف العقول جلد 2 صفحہ 31 سے ہے، اور اس حدیث کے اندر کہ انسان کس کے اوپر رشک کرے اور کس پر رشک نہ کرے، کس کو اپنا جو ہے نا وہ ماڈل قرار دے اور کس کو اپنا نمونہ قرار نہ دے۔ عموماً ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جس کی کار بڑی ہے تو وہ ہمارا نمونہ مشق ہے، جس کے پاس گھر بہت بڑا ہے تو ہم اس کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں، ولو اس کے پاس وہ بڑا گھر اور بڑا بنگلہ اور جو کچھ بھی اس کے پاس آیا ہے وہ کسینوں کھیلنے کے ذریعے سے آیا ہو، بڑے بڑے قمار بازی اور جوئے بازی کے ذریعے سے آیا ہو، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ گھوڑا دوڑایا جی، اس سے اتنا جوا لگایا اس پر تو اتنے پیسے ملے تو اس سے گھر بنایا، فلاں جگہ کے اوپر اتنا میچ ہو رہا تھا تو اتنا جوا لگایا تو اتنا پیسہ ملا۔ یہ کوئی ملاک نہیں ہے، یہ خطا ہے۔ امام یہاں پر فرماتے ہیں اس مسئلے میں اپنی زندگی کو کس طرح آپ نے بنانا ہے اور کن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ طوبیٰ لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم الدنیا و زہرتها۔ نعیم الدنیا یعنی دنیا کی نعمتیں، زہرتها یعنی اس کی خوشیاں۔ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو ان لوگوں پر کہ جو خطا کار ہیں ان پر رشک نہیں کرتا، اور ان کو جو دنیا میں سے عطا کیا گیا ہے نعمتیں اور جو خوشیاں ان کو ملی ہیں، اس دنیا میں سے خطا کاروں کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے، انہوں نے خطا کی ہے اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو بھی عنایت کرتا ہے، ان کو بھی خوشیاں ملتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کفار کے پاس تھوڑا مال ہے، ان کے پاس خوشیاں تھوڑی ہیں، لیکن وہ اس دنیا کی حد تک محدود ہیں۔ تو یہ جو رشک کرنا ہے، تم نے کس پہ رشک کرنا ہے؟ ایسوں پہ رشک نہیں کرنا کہ جنہوں نے خطا انجام دی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے، اوتو من نعیم الدنیا، اور ان کو اس دنیا کی نعمتیں عنایت کی گئی ہیں، وزہرتها، اور اس کی خوشیاں عنایت کی گئی ہیں۔ ایک اور چیز بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ دیکھ لو یا اس کے پاس خوشیاں زیادہ دیکھ لو اس دنیا کی، تو اس سے یہ مت سمجھو کہ وہ خدا کے بڑے نزدیک تر ہے۔ اس دنیا کی خوشیاں خطا کاروں کے پاس بھی حاصل ہو جاتی ہیں، نعمتیں اس دنیا کی خطا کاروں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ وَطُوبَىٰ لِعَبْدٍ طَلَبَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اسی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ یہاں پر رشک کرنا ہے۔ طُوبَىٰ لِعَبْدٍ، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ طلب الآخرہ، کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، وسعیٰ لہا۔ طوبیٰ لمن لم تلہ الامانی الکاذبہ، امانی خواہشات، کاذبہ یعنی جھوٹی خواہشیں، جھوٹی خواہشیں، فضول خواہشات انسان کو عجیب عجیب کام کروا دیتی ہیں۔ مثلا عمر ابن سعد، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی۔ اس کی یہ جھوٹی خواہش کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا فعل قبیح انجام دیا، صرف اس کام کو انجام دیا۔ اللہ نے اگر دینا تھا تو دے دیتا، تمہیں اتنا فعل شنی انجام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض اوقات یہ جو جھوٹی خواہشات ہیں، یا فلاں بندہ مر جائے، یا فلاں بندے کو اگر میں ادھر ادھر کر دوں گا تو اس کی سارا ارث مجھے مل جائے گا، یا فلاں کام میں کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، اور وہ بھی غلط طریقے سے وارد ہونا، یہ جھوٹی کاذب خواہشات ہیں، انہیں امانی کہتے ہیں۔ یہ فریفتہ کرتی ہیں انسان کو،
امام فرماتے ہیں توبہ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اس قسم کی خواہشات نفسانیہ فریفتہ نہیں کرتی اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، نفس پر اس کو کنٹرول حاصل ہے۔ اور یہ جوانی کے مختلف موارد میں نوجوان آدمی ہوتا ہے تو یہ شہوت کے ذریعے سے، شہوت جسمانی کے ذریعے سے، جب انسان نصف ایج سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو مال کے ذریعے سے، مال کے اوپر کوئی شہوت جسمانی کی تو وہ حیثیت نہیں رہ جاتی، تو پھر وہ مال کے، اگر اس سے بھی زیادہ اوپر ہو جاتا ہے پھر کرسی کی شہوت آتی ہے، مقام اور قدرت کی شہوت۔ یہ شہوت مختلف مدارج زندگی میں مختلف ہے۔ اگر عمر چھوٹی عمر والا ہے، بلوغت کے بعد والا ہے تو اس کو شہوت جسمانی ہے، اس کے بعد ہے تو اس کو مال کی شہوت ہے، اس سے آگے جاتا ہے اس کو مقام کی شہوت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی جتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اتنی ہی قدرت کی شہوت ہوتی ہے، پاور کس طرح مل جائے، لیکن جتنے نوجوان ہوتے ہیں ان کو دوسری شہوتوں کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان جھوٹی خواہشات نفسانی، جو نفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ پیغمبر یوسف فرما رہے ہیں، انا سے شروع کیا، امارہ وہ بھی مبالغہ کا صیغہ، اس پر بھی لام تاکیدی، یعنی آپ سوچیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ امر نہیں دیتا، یہ امارہ ہے، یہ پشت سر ہم آپ کو تلقین کرتا ہے حرام کی طرف جاؤ، حرام کی، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو تلقین کرنی ہے، یہ کام تیرا نہیں ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، یہ حدود خداوندی سے تجاوز ہے، یہ اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے، یہ خود سے باتیں کرنے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں بعض اوقات، تب انسان کو وہ معانی اور وہ معارف حاصل ہوتے ہیں جو عرفان کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔